الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، اور اس ماہ مکرم میں اہل سنت و جماعت پر عشاقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے لوگ عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کو بڑے ذوق اور شوق سے مناتے ہیں، اور جیسے ہی یہ ماہ مکرم آتا ہے تو عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلوب منور ہو جاتے ہیں، اور ان کے چہروں پر ایک عجیب خوشی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ان کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ماہ مبارک ہے۔ اور کیوں نہ خوشی ہو، یہ ماہ، اس ماہ کی برکت سے ہمیں تمام نعمتیں ملیں، تمام خوشیاں ملیں، تمام جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کرم فرمائے وہ اس ماہ مبارک کے وسیلے سے کرم فرمائے۔ تو اس ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف میں ان ہدایات پر عمل ضروری ہے۔ گزشتہ سال بھی ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا تھا اس ماہ مبارک کے حوالے سے کہ محافل میلاد اور ماہ ربیع الاول میں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو شریعت سے متصادم ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ محافل میلاد ہی کو بند کر دیا جائے، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو باتیں ماہ ربیع الاول اور محافل میلاد میں غیر شرعی نظر آئیں ان کو ختم کیا جائے، اور محافل میلاد کو زیادہ سے زیادہ مقامات پر منعقد کیا جائے، جیسا کہ کعبۃ اللہ میں بتوں کے ہونے کی وجہ سے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو منع نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس برائی یعنی بتوں کو دور کر دیا گیا۔ لہذا اگر کسی جگہ خلاف شرع بات نظر آئے تو آپ اس کو روک تھام کے لیے مناسب اقدام کریں۔ مثلا نمبر 1، کسی جگہ میوزک کے ذریعے محفل نعت سجائی گئی ہو تو اس کو منع کیا جائے، اور اگر ایسا کرنا ناممکن یا مشکل ہو تو وہاں سے جانے سے گریز فرمائیں۔ نمبر 2، اسی طرح عورتوں کا اتنی آواز سے نعت پڑھنا کہ اجنبی مردوں تک آواز پہنچے، یہ بھی منع ہے۔ نمبر 3، عورتوں کی محفل میلاد میں عورتوں کا بلا حجاب بن سنور کر مووی بنانا، پھر اسے میڈیا پر چلوانا جسے ہر شخص دیکھے اور سنے، یہ سخت منع ہے۔ نمبر 4، محافل میلاد کو اتنا طویل کرنا کہ نماز کا وقت ہی جاتا رہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، اگر نماز جماعت کا اہتمام ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 5، محافل میلاد میں وقت کی پابندی کا خیال رکھا جائے تاکہ لوگ دل جمعی کے ساتھ محفل میلاد میں شامل رہیں۔ نمبر 6، محفل میلاد میں خطاب کے لیے مستند عالم دین کو بلوائیں تاکہ وہ احادیث اور مستند واقعات عوام تک پہنچائیں۔ نام نہاد اسکالرز ہرگز نہ بلوائیں۔ نمبر 7، محفل میلاد چراگاہ اور نظر و نیاز کے لیے مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر پرچیوں اور بھتوں کے ذریعے چندہ وصول نہ کریں، بلکہ احسن طریقے سے لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو سمجھا کر فنڈ مانگیں، جو فنڈ دیں ان سے لے لیں،
جو نہ دیں ان سے کچھ نہ کہیں، خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ نمبر 8، ایسے راستے میں محفل میلاد کا انعقاد کرنا جو کہ عوام الناس کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا ہو، وہاں رکاوٹ کھڑی کر کے محفل میلاد کرنا مکروہ تحریمی ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ نمبر 9، محفل میلاد میں بلند آواز سے بے دریغ مائک اور ساؤنڈ سسٹم کا استعمال کرنا کہ اطراف کے گھروں میں بیمار بچے، بوڑھے اور نوکری پیشہ افراد جن کو صبح کام پر جانا ہوتا ہے، ان کے آرام میں خلل پڑے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اگر محفل کرنی ہے تو آواز کم سے کم رکھیں اور رات لے گئے تک جاری نہ رکھیں، وقت پر ختم کر دیں۔ نمبر 10، محفل میلاد میں باوضو اور اچھے لباس کے ساتھ شرکت کریں، نعت شریف اور ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہو کر سنیں، ہماری توجہ نہ ہو اور ہم اپنے عمل سے بے امتناعی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 11، نظر و نیاز کا اہتمام کریں مگر آدھی رقم لٹریچر کی تقسیم پر خرچ کریں، یعنی 12ویں والے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی رسالے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت کے پمفلٹ اور کتابچہ خوب تقسیم کریں کہ لوگ علم کے دولت سے بہرہ مند ہوں۔ نمبر 12، اس مبارک اور پرمسرت موقع پر غریب اور نادار طلباء کی امداد کریں، کھانے کپڑے اور ضروریات زندگی کے استعمال کا اہتمام کریں۔ نمبر 13، غریب بستیاں جس میں یتیم، مسکین، بیوہ، عورتوں اور محتاجوں کی بڑی تعداد رہتی ہے، ان کی بھرپور مدد کی جائے تاکہ وہ لوگ بھی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ جس طرح اب جو پاکستان کے حالات ہیں، جو پاکستان کے زیادہ شہروں میں سیلاب زدگان ہیں، ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد کریں۔ نمبر 14، جلوس میلاد میں غیر شرعی امور سے بالکل اجتناب کریں، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، نیاز یا لنگر پھینکنے سے پرہیز کریں، عزت کے ساتھ شرکائے جلوس کے ہاتھوں میں دیں، خواتین کو ہرگز جلوس میں نہ لائیں۔ نمبر 15، جلوس کے گشت کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو جلوس روک کر باجماعت نماز ادا کریں، پھر آگے بڑھیں۔ نمبر 16، اگر رات شب بیداری کی وجہ سے نماز یا جماعت فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو شب بیداری نہ کریں اور نماز با جماعت کا خصوصی خیال رکھیں۔ نمبر 17، چراغاہ دیکھنے کے لیے خواتین کی آمد و رفت کو روکا جائے تاکہ تماشا نہ بنے اور لوگ اس کو بنیاد بنا کر میلاد منانے والوں پر طعنہ زنی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو صحیح معنوں میں ادب کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدائیں درود کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔